بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں 8، 9، 10 ذی الحج، بدھ، جمعرات، جمعہ جو قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھ لیتا ہے، اس شخص کے گھر میں نور کی طرح رزق برستا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ذی الحج کی 8، 9، 10 ذی الحج، بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن اور 3 دنوں میں جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کھول دیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اس شخص کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے گھر میں رزق برستا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر بڑی سے بڑی حاجت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے، اور یہ عمل بھی بڑا آسان سا ہے۔ بچہ اس عمل کو کر سکتا ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، اور اس عمل کا اجر و ثواب اور اس عمل کی طاقت اور اس عمل کے ذریعے رزق اتنا ملتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ صورت اور اللہ الصمد اور سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ دو اسما اتنے طاقتور ہیں کہ جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ان تینوں دنوں میں بس دنوں کی قید ہے۔ دیکھیں یہ موقع سال بعد ملتا ہے، ایک بار یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس عمل کو لکھ کر رکھ لیں، اگلے سال بھی کام آئے گا۔ یہ عمل بالکل ہی آسان ہے، بڑا مختصر سا عمل ہے، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اگر اس طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر اور اللہ والوں کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ کی طاقت سے اس بندے کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اب ان تینوں دنوں میں کوئی بھی ایک دن آج کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں، کل کرنا چاہتے ہیں کل کر لیں، پرسوں کرنا چاہتے ہیں پرسوں کر لیں، یعنی کہ عید سے پہلے آپ نے اگر یہ عمل کر لیا تو عید والے دن آپ کی بھی مال و دولت کے اعتبار سے عید ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرما دیتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے ناظرین آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ خواتین بھی اس عمل کو کریں، بچے بھی کریں۔ دیکھیں عمل تو ہے ہی آسان، سبحان اللہ اور اللہ الصمد، پہلے کون سا اسم پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ سبحان اللہ کو جب آپ پڑھیں گے تو 100 حج کا ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ کو پڑھنے سے حج کے دنوں میں جو بندہ بھی پڑھے گا تو 100 حج کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے پہلے 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذی الحج یعنی جمعرات، جمعہ اور بدھ کے دن یہ عمل کرے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، سبحان اللہ اور اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ان تینوں دنوں میں آپ نے سورہ حج کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو 3 دنوں میں روزانہ پڑھیں، نہیں تو ان 3 دنوں میں کسی ایک دن لازمی سورہ حج کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، ذی الحج کے ان 10 دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کی یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور عبادات کو نوافل ذکر تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 60 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے
جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ ان ایام میں کثرت سے استغفار کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے تاکہ مغفرت اور رحمت کے عمل کی ترتیب شروع ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔